بہت پہلے کی بات ہے، جب انسان دنیاوی دولت، طاقت اور شیطانی راستوں پر بڑھتے جا رہے تھے۔ اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے عظیم بندوں میں سے ایک کو چنا۔ ان کا نام تھا نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام سیدھی سادی زندگی جیتے تھے، بہت پرہیزگار، بہت متقی۔ وہ لوگوں کو سچائی، اللہ کی عبادت اور نیک راستے کی طرف بلاتے تھے۔ اس زمانے کی قوم بہت گمراہ تھی۔ وہ لکڑی، پتھر اور مٹی کی بنی ہوئی مورتوں کو پوجتے تھے۔ ان کے بڑے بڑے نام تھے: ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ لوگ مانتے تھے کہ یہ ان کے بڑوں کی یادگار ہے، اور دھیرے دھیرے انہیں معبود بنا لیا۔ نوح علیہ السلام کہتے: اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لیکن لوگ ان کا مذاق اڑاتے، کہتے: ارے تم بھی انسان ہی ہو، ہمیں ہماری خوشیاں اور دولت مت چھڑواؤ۔ سوچئے، نوح علیہ السلام نے صرف ایک دو دن نہیں بلکہ پورے 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی۔ دن میں بلاتے، رات میں بلاتے، کبھی کھلے عام، کبھی چھپ کر، کبھی نرمی سے، کبھی سختی سے، لیکن جواب یہ ملتا: کچھ لوگ کپڑے سے منہ ڈھک لیتے، کچھ لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، کچھ لوگ کہتے تمہاری باتیں بے معنی ہیں۔ صرف تھوڑے سے غریب، معصوم اور سچے لوگ ان پر ایمان لائے۔ امیر اور طاقتور لوگ کہتے اگر تمہاری بات سچی ہوتی تو ہمارے جیسے بڑے لوگ ایمان لاتے، نہ کہ یہ غریب مجلوس لوگ۔ کافر کہتے اے نوح، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا: اگر میں نے تمہیں صاف صاف اللہ کی نشانیاں دکھائی اور پھر بھی تم نہیں مانتے تو میں کیا کروں؟ میں صرف اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں۔ آخر کار نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی: اے میرے رب، یہ لوگ نہیں مانیں گے، اب دھرتی پر کسی کافر کو باقی مت چھوڑ۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور فرمایا: اے نوح، اپنی آنکھوں کے سامنے میری نگرانی میں ایک جہاز کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے جہاز بنانا شروع کیا۔ وہ جہاز بہت بڑا تھا، 3 منزلہ۔ پہلی منزل میں جانوروں اور پرندوں کو رکھنا تھا، دوسری منزل میں انسان رہنے والے تھے، تیسری منزل میں سامان اور کھانے پینے کی چیزیں۔ قوم کے لوگ ہنستے تھے: دیکھو دیکھو، نوح پاگل ہو گیا، زمین پر جہاز بنا رہا ہے، جبکہ یہاں سمندر بھی نہیں۔ لیکن نوح علیہ السلام چپ چاپ جہاز بناتے رہے۔ آخر کار وہ دن آ گیا۔ اللہ نے فرمایا: جب تندور سے پانی ابلنے لگے تو سمجھ لینا کہ میرا عذاب شروع ہو گیا۔ ایک صبح تندور سے پانی ابل پڑا، آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہوئی، زمین سے پانی پھوٹ نکلا، پانی اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، ہر طرف سے۔ نوح علیہ السلام نے کہا: ایمان والے اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا جہاز میں سوار ہو جاؤ۔ ان کے بیٹے یام یا کنعان نے سوار ہونے سے انکار کیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا: بیٹا سوار ہو جاؤ، ڈوبنے والوں میں مت رہو۔ اس نے جواب دیا: میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام بولے: آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں، صرف وہی بچائے گا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے لہر آئی اور بیٹا ڈوب گیا۔ بارش اور سمندر کی لہریں اتنی بڑی تھی کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ قوم نوح کا کوئی بھی کافر زندہ نہ بچا، صرف نوح علیہ السلام ایمان والے اور جانور جہاز میں سرکشت رہے۔ کئی دن اور کئی راتوں پانی بڑھتا رہا۔ آخر کار اللہ نے حکم دیا: اے زمین، اپنا پانی نگل لے، اے آسمان تھم جا۔ پانی اتر گیا، جہاز جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گیا۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی جہاز سے اترے۔ انہوں نے سجدہ کیا، شکر ادا کیا
دنیا کی زندگی نئی طرح سے شروع ہوئی۔ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی یعنی دوسری بار انسانیت کا باپ کہا گیا۔ اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ بربادی ہے۔ اللہ کی رحمت صرف مومنوں کے لیے ہے۔ دولت، طاقت، رشتہ داری کسی کو نہیں بچا سکتی۔ صبر، دعوت اور اللہ پر بھروسہ ہی نجات کا راستہ ہے۔